السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسین سما 76 چینل کے ساتھ. آج جو ہمارا شو ہے بیسکلی آپ کی آواز کے ساتھ، میرے ساتھ جو میرے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ ایک بزنس مین ہے جنہوں نے کافی بزنسز یہاں یو کے میں آ کے کیے اور 10-15 سال سے مقیم ہے اور تجربے میں بھی بہت بہت زیادہ رکھتے ہیں بزنس کے حوالے سے. اور آئیے ہم ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے کہ انہوں نے جو اپنی لائف کی شروعات کی اس بزنس میں، اور دوسرا ان کو بزنس کیوں پسند ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی، نام بتائیے اپنا پورا سر. نثار گل صاحب. اور نثار گل صاحب کیا گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ بس اچھی گزر رہی ہے اس کنٹری میں، تو پتہ ہے آپ کو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نثار گل صاحب کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً یہاں ہو گئے 17 ایئر. 17 ایئرس، ماشاء اللہ سے. نثار گل صاحب، ہمارا جو شو ہے بیسکلی اس کا پلیٹ فارم یہ ہے آپ کی آواز. آپ کی آواز میں ہم لوگوں نے نارمل جتنے بھی طبقے بزنس مینس جو لوگ ہیں ان کو بلایا ہے، ان سے ہم تاثرات جانیں گے ہر حوالے سے جو ہم پہ گزرتی ہے، کیونکہ وہی ایک عوام کی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا بیسکلی تعلق کہاں سے نثار گل صاحب؟ میرا تعلق ہے عمران خان کے، آج کل عمران خان کے ہاتھ میں ہے فرنٹیئر خیبر پختونخوا سے. ٹھیک ہے، پیدائش وہیں کی آپ کی؟ میری پیدائش ہے جی. اچھا، تو کتنا عرصہ؟ 17 سال یہاں پہ ہو گئے؟ 17 سال یہاں پہ ہو گئے ماشاء اللہ سے. اچھا نثار گل صاحب، یہ بتائیے کہ کہاں سے یہ فن سیکھا؟ فن بس جب حالات جو تو ہوتے ہیں نا وہ آدمی کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. جب میں اس کنٹری میں رہا، جب میں نے جابیں بھی کی لیکن مجھے مزہ نہیں آیا. پھر میں آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ آپ کوئی اچھی فیلڈ دیکھو جس میں آگے میں جا سکوں. پھر اسٹارٹنگ میں نے کالج میں ایڈمیشن لی اسی کورس میں، ساتھ ساتھ میں پریکٹیکل بھی کرتا رہا تھوڑا بہت. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. پھر میں اسٹارٹنگ میں جابیں بھی کی، پھر میں نے پریکٹس کی وجہ سے تقریباً پھر میں نے 2003 میں نے بزنس اسٹارٹ کیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اچھا رہا. تو پھر وہاں سے آگے الحمدللہ اس وقت تقریباً میری 3 شاپیں ہیں. پھر ساتھ میں بیوٹیشن بھی ساتھ کرتا رہا، تو وہ بھی لڑکیاں ملتی رہیں. بیوٹی پارلر کا جو کام ہے. تو پھر آہستہ جو گھر کے فرق ہے وہ بھی میرے آگے تھا. تو پھر میں نے ان کو بھی تھوڑا بہت انوالو کر دیا. تو الحمدللہ کافی اچھا بزنس ہے اس ملک میں بزنس. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہاں کی پانی اور یہاں کی مٹی راہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بال اڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال بہت گھنے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت لمبے بال ہو جاتے ہیں، کچھ کے بال چلے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کہیں کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں کہ ہم نے اپنے بال گنوائے ہیں تو ہم نے کچھ پایا ہے. صحیح ہے، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سب کچھ بتائیں اس کا. یہ مجھے بھی دیکھ لے بات ایسی ہی ہے. بس کچھ پانی ایسا ہوتا ہے، کچھ پھر انسان کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. میں نے کہ میں اپنے آپ کا بھی خیال رکھوں. یہ مصروفیات یا پھر یہاں کا جو پیپر ورک ہے بہت زیادہ ہے. پھر پاکستان یہاں کا تو بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پاکستان میں آدمی کوئی جو کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو وہ خود جو کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہاں جب آپ کرتے ہیں تو قانون کو بھی آگے رکھتے ہیں، پھر قانون کے مطابق کسٹمر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بزنس کرنے کے لیے، آپ کو سب چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. تو جب آپ اتنی نظر ادھر رکھیں گے تو اپنے آپ پر پھر آپ نہیں رکھ سکتے. تو سمجھے یہی جب انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے تو کچھ ہونا تو پڑتا ہی ہے. تو یہی سمجھے جو ہے جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں وہ اس طرح تو فٹ نہیں ہوئے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر محنت کے بھی الحمدللہ کافی ان کا دماغ اچھا ہوتا ہے، وہ فٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مزدوری کر کے آہستہ سے آگے بڑھے. تو یہی سمجھے کہ بس. صاحب ایک بات بتائیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے، جس میں ہم لوگ جہاں سے ہم آج آئے ہیں، ہمارا ماشاء اللہ سے ہمارا ملک ہے، دیش ہے، تو پاکستان کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان ابھی کس لیول پہ ہے؟ پاکستان مجھ سے پوچھتے ہیں، یقین کریں بس یہ ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں دیکھی وہاں. جب میں کہتا ہوں کہ میں جب اس کنٹری میں تو میری عمر تھی 30 سال، تو میں وہ والا عرصہ اور ابھی والا عرصہ کا جب میں دیکھتا ہوں نا، تو 30 سال
جب میں تھا اس وقت مجھ میں ایمانداری نہیں تھی, جھوٹ بہت زیادہ تھا, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں. دیکھو میں آپ سے کیا کہوں, میں کیا مثلا بزنس کرنے کے لیے اس پہ کیا جھوٹ نہیں بولنا پڑا, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں ایک چیز ایک سیدھی سادی ہے, قانون ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. آپ جب چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط راستہ نہیں ملتا, کہیں رشوت نہیں دینی پڑتی, کہیں آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا, ہر چیز پیپر کو وکیل کے تھرو ہوتا ہے, پھر ایچ ایم ریونیو والے کافی سے وہ بھی سب کچھ آپ کو ایک مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کے نہ تو کوئی کچہری کا چکر, نہ کورٹ کا چکر, نہ کوئی بالکل ایسی چیز کہ آپ نے اوپر سے رشوت دے کر کوئی کام کرانا ہے. کرپشن کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں ہمارے بہت زیادہ ہے. تو جو بیچارے وہاں بزنس کر بھی رہے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں, جو ہے ذرا تیز ہیں, زیادہ جھوٹ بول سکتے ہیں, زیادہ وہ چالاک ہے, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہاں بھی بیچارے سیدھے سادے وہ جہاں ہیں وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ہے, یہاں ایک جو زیادہ چالاک ہے, جو زیادہ دو نمبری میں آگے ہے, تو یہاں بھی آگے زیادہ نہیں جا سکتا. جو آدمی سیدھا ہے, اچھا ہے, شریف ہے, یہاں آگے جانا چاہے تو وہ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا یہ بتائیے کہ 2003 میں آپ نے یہاں جب بزنس اسٹارٹ کیا, تو جب آپ آئے یہاں پہ, اسٹوڈنٹ آئے یا جس بھی ویزے پہ آئے, ٹھیک ہے, تو آنے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کب شعور آیا اس چیز کا کہ یہاں کا پلیٹ فارم تھوڑا چینج ہے؟ 2003 میں سمجھے 2003 میں ہی ہے, جب میں بازار میں بیٹھا, میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. اگر ان کا ملک چل رہا ہے, اتنا اچھا چل رہا ہے, ان کے ہاسپٹل دیکھ لیں, اسکول دیکھ لیں, روڈ دیکھ لیں, جب فیسلٹیز آپ کو A to Z میں دی ہوئی ہے, تو پھر ہمیں بھی حق پڑتا ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا بزنس کے اتنا ٹیکس پے کریں, سارا کچھ اس کے مطابق. تو اگر ہم کریں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اچھے ہیں, اور ہمیں بھی کچھ ان کے لیے ایمانداری دکھانی پڑتی ہے. وہ سسٹم وہ پاکستان میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے وہاں آپ ٹیکس دے تو آپ کو وہ کیا دے رہے ہیں؟ میڈیکل وہاں دیکھ لیں, اسکولوں کا حال دیکھ لیں, روڈوں کا حال دیکھ لیں, باقی فیسلٹی دیکھ لیں, تو وہاں یہاں دیکھ لیں تو زمین کہتے یہ تھے کہ پہلے تعلیم دی جاتی تھی, اب کہتے ہیں تعلیم بیچی جاتی ہے. آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے لوگ وہاں پہ پاکستان پہ لوگوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی تھی کہ تعلیم دو, لیکن اب سے ٹریڈ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ایک روزگار بنا لیا ہے, کیونکہ صرف اور صرف سسٹم کی وجہ سے. کیونکہ ابھی آپ وہ چیزیں دیکھیں بالکل چینج ہے, بالکل چینج ہے, کیونکہ پہلے تعلیم دی جاتی تھی, اب بیچی جاتی ہے. اس چیزوں کو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے اگزامپل آپ 2003 میں آپ کو وہ پلیٹ فارم ملا جس پہ آپ نے اس چیز کو سوچا کہ میں اس پہ چلوں گا تو میں اس ملک میں سروائیو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بزنس کے کچھ پوائنٹس بتائیں, کچھ گن بتائیں جو ہمارے جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں, چھوٹے آنے والی جنریشن ہے, کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسے پوائنٹس بتائیں جن کی ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. میں تو کہتا ہوں اگر اس ملک میں آپ بزنس کریں نا, ایک ایمانداری ہوئی رسک ہو. دیکھو بزنس میں رسک لینا پڑتا ہے. ہمارے لوگ یہاں جب یہ پونڈ ہے, روپے نہیں, تو جب یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار میں اتنے لگاؤں گا پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک دفعہ آدمی رسک لے ضرور بزنس میں, ڈرے نا, ٹھیک ہے, اور پھر ایسا بزنس کرے جس میں اس کو ایکسپیرئنس ہو, جو A to Z وہ جانتا ہو. مطلب ایسا نہیں ایک آدمی پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے وہ چھوڑ کے دوسرے پہ چلا گیا, ایسے نہیں. بزنس وہ کرے جس کو انسان کو پتا ہو, جس کے آپ کو A to Z اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیسے کرنا ہے, میں نے کس طرح کرنا ہے, سارا کچھ. تو میں کہتا ہوں وہ اس کے لیے زیادہ کامیاب ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نثار صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کہ نیو جنریشن کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ کسی بھی بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی ABCD کا پتہ ہو کہ اس میں کس طریقے سے ہم ہاتھ ڈالیں, کس طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ بیسکلی ہمارے آج کل جو کلچر چل رہا ہے یا ہمارا پاکستان کے حوالے سے بات ہے, یہاں کے حوالے سے بہت ایسی ساری چیزیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے ایک جہالت کی وے میں لیتے چلے گئے, جو کہتے ہیں کہ کر جاؤ ہو جائے گا, دیکھا دیکھی. ہاں, اگر وہ کر سکتے میں کیوں نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ تمہاری کوالٹی ہو رہی میری ہو رہی, اگر میں کیوں نہیں, میں تمہاری جگہ پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ غلط ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, تم ہو میں, ہمارے لوگ یہی بس اس کو دیکھتے ہیں, وہ میں کیوں نہیں کر سکتا. مین چیز یہ جو جس میں آدمی کامیاب نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا, کہتے یہ ہے کہ جاگو صاحب کے عقلوں کو تباہ کر دیا ہے, ہماری عقلیں جو ہیں وہ اس ٹائم دنیا کی رونق میں تباہ ہو گئی ہیں. ہمارا مذہب اسلام, دین
دنیا کا ایک ایسا کامیاب ترین مذہب ہے جس کو ہر کوئی کالا گورا کسی بھی ریس کو فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں کو جس طریقے سے نیچے لے جایا جا رہا ہے اور لے جا چکے ہیں، کوئی بھی سنیا نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آخر میں اٹھا کے دیکھو تو وہ مسلمان نکلتا ہے. تو کوئی ایسی بات بتائیں کہ یہ کیا ہے، کچھ ایسا بتائیں اس کے بارے میں. بات کیا ہے، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں اگر اس کنٹری میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ شیطان کو دیکھ لیں، وہ ان کے ساتھ اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی ہمارے ساتھ کرتا ہے. وہ آپ حدیث میں دیکھ لیں، قرآن میں دیکھ لیں، جو شیطان ہے وہ کس طرح ہمارے لوگ ہیں. ہمارے عالم دین دیکھ لیں، ان کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، لیکن وہ جن کن کاموں میں لگے ہوئے. تو یہ سارے شیطان میں تو اسی کی محنت ہے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو غلط مطلب یہ جو وہاں جا کے کنکر مارتے ہو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے نا. کنکر بھی ایک ہی جگہ جتنے کنکر مارو اتنے زیادہ اچھے. ٹھیک. صاحب ایک بات بتائیے، کس آرٹسٹ کو پسند کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے؟ آپ نے پہلے اپنے ملک کا بتائیں پھر انڈیا تک پہنچتے ہیں. جب میں وہاں تھا تو مجھے شان بہت زیادہ پسند. شان بہت ماشاء اللہ سے. اچھا، تو شان آج کل ماشاء اللہ سے کافی زیادہ کام کرے، وار میں انہوں نے کافی زبردست کام کیا ہے. دیکھا آپ نے، دیکھی ہوگی بالکل ماشاء اللہ سے. آپ کے ہم شاپ پہ گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ آپ کی بہت ساری سیلیبریٹیز کی تصویر بھی دی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اوورسیز پاکستانی نیشنل یا کوئی ایسا کرکٹر یا کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو ضرور وہ آپ کی شاپ پہ حاضری ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ یار کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے پاس جا کر اس چیز کو اجاگر رکھتا ہے. مین چیز تو یہ ہے نا کہ وہ کسی گورے کی شاپ پہ جائیں، کسی کانے کی شاپ پہ جائیں، کیونکہ ایک وہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک گل بار میں آتے ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو پاتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو ابھی بتائیے کہ اسپورٹس مین کے حوالے سے جو پاکستان کا جو حال چل رہا ہے ابھی، کہ بنگلہ دیش نے جس طریقے سے تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں پی سی بی کہاں ہے ابھی اس ٹائم؟ پی سی بی بھی یہی دیکھ لیں کہ بس ان کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، سب شفارسیں ہیں. ابھی وقار یونس کو دیکھ لیں، اچھا کیپٹن کو دیکھ لیں. بس ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں. ہم کہتے نہیں یہ اس نے غلط کیا، تو اس نے غلط کیا تو کچھ دیکھو تم میں بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی نا. تو جب ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو ہم غلطی نکالیں گے کس طرح؟ یہی چیز یہ، تو وہی غلطیاں بار بار کر رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کا یہ بحران ہے کہ پاکستان میں جو پی سی بی کا جو پورا ادارہ ہے اس میں اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، جیسے اگر میں نے کرکٹ کھیلی ہے تو میرا بھتیجا، میرا بھانجا، مطلب میری پوری فیملی جو ہے نا وہ ٹیم میں ضرور ہے. یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا. مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ چانس جو موقع جو ہوتا ہے، دیکھیں سرفراز ابھی وہ ایک بڑا اچھا وہ چل رہا ہے محاورہ، سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. صحیح ہے، جو پی کے پہ جو آپ کو مطلب فلم آئی اس کا وہ محاورہ اٹھا رہے تھے جب وہ ورلڈ کپ میں پاکستان 3-4 میچز جیتا تو سب نے کیا بولا، سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. صحیح ہے. اس کے بعد جیسے ورلڈ کپ سے پاکستان باہر ہوا تو سبھی کہنے لگے کہ ہم نے یہ نہیں کہا تو سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، سرفراز دھوکہ دے گا. تو یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. دیکھیں پی سی بی جو اس ٹائم ابھی موجود ہے، جیسے شہریار خان صاحب ابھی ماشاء اللہ سے پی سی بی کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، ابھی چیئرمین ہیں، عہدے میں فائز ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ماشاء اللہ سے یہاں یو کے میں مقیم تھے اور ان کی رہائش اجمیر روڈ پہ تھی. تو یہ کہ سارا سلسلہ کار یہ ہے کہ ابھی بتائیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے جتنا کرپشن جو ہمارے ملکوں میں چل رہا ہے، ٹیلنٹ تو ہم ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بس پلیئر وہی آتے جس کی پرچی ہے. مطلب میں جب ہم وہاں تھے تو ہمیں اتنا ایکسپیرینس